حالات جب تک ان کے سازگار ہیں آگے بڑھتے رہیں گے. خواتین و حضرات، آج کے اس مشاعرے کو بین الاقوامی مشاعرے کا مقام دینے والی امریکہ سے آئی ہوئی دو غیر معمولی شخصیتیں، ایک تو ہے مسٹر میک بروس اور دوسرے فرحت شہزاد صاحب. یہ دونوں حضرات بین الاقوامی شہرت کے حامل ہیں اور ایک بڑی طویل مسافت طے کر کے یہاں آئے ہیں صرف حضرت سلیمان خطیب صاحب کی اس یادگار مشاعرے میں شرکت کی غرض سے. ہم سلیمان خطیب میموریل ٹرسٹ کی جانب سے ان کا استقبال کرتے ہیں. میں چاہوں گا کہ تعلیوں کی گونج سے ابھی امریکہ سے آئے ہیں. بہت کم میں آپ حضرات کے بارے میں جانتا ہوں، تو میں سیدھے بلا کسی تاخیر کے میک بروس نادر صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں. میک بروس نادر صاحب جو امریکہ سے. بہت بہت شکریہ. خواتین و حضرات، شروع کرنے سے پہلے میں اپنے بھائی تمکین صاحب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس موقع پر یاد فرما لیا اور انہوں نے فرمائش کی کہ میں شروع کرنے سے پہلے سلیمان خطیب صاحب کی ایک نظم پڑھ کر آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کروں، اور میں نے کہا کہ حکم کی تعمیل ہوگی. دیکھیے، اس نظم میں کچھ حیدرآبادی محاورے ہیں اور حیدرآبادی لہجہ جو ہے وہ بھی ہے اس میں. میں لکھنؤ سے آیا ہوں، مطلب کہ میں نے اردو زبان لکھنؤ ہی میں سیکھی، تو ہو سکتا ہے کہ میرے لہجے میں اور سلیمان خطیب کے لہجے میں تھوڑا سا فرق نظر آئے. میں معذرت چاہتا ہوں، اگر کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو معذرت چاہتا ہوں، معذرت خواہ. ایک بچے کا جیسے ادھورا خواب جواب، یاد بولے تو پلکاں کو آنسو کی لوٹ، کالے بادل کو چاندی کی چمکیلی گوٹ. یاد روتے سو آنکھیاں میں گوری کا روپ، جیسے پڑتے سو پانی میں ہلکی سی دھوپ. یاد بولے تو آنسو کی ٹوٹی لڑی، گم اندھارے میں چھوٹی ہوئی پھول جھڑی. یاد بولے تو جوہی کی کھلتی کلی، سوتے بالک کے ہونٹاں کو جیسے ہنسی. یاد بولے تو ریتی کو مدھم لکیر، جیسے بارے میں اڑتی ہے ہلکی عبیر. یاد بولے تو چلمن کے پیچھے ہنسی، دور جنگل میں جیسے کوئی روشنی. یاد بولے تو بچپن کی بھولی نراس، لال اودی دھنک کو پکڑنے کی آس. یاد بولے تو انگیاں جھکانے کا نام، ایک نقشہ بنا کو مٹانے کا نام. یاد بولے تو دل میں چھپانے کی بات، چپ ذرا سوچ کو مسکرانے کی. بہت بہت شکریہ، آپ لوگوں نے میری ہمت افزائی فرمائی ہے. اب دیکھیے، آپ کی خدمت میں دو مختصر غزلیں پیش کرنے کی جسارت کرنے جا رہا ہوں. مطلب عرض ہے کہ وہ شوق انتقام کا خوگر نہیں رہا،
وہ شوق انتقام کا خوگر نہیں رہا، شیشہ گروں کے شہر میں پتھر نہیں رہا۔ وہ شوق انتقام کا خوگر نہیں رہا، شیشہ گروں کے شہر میں پتھر نہیں رہا۔ کیا تیغ جگمگاتی تھی قاتل کے ہاتھ میں، کیا تیغ جگمگاتی تھی قاتل کے ہاتھ میں، اب اس کی آستین میں بھی خنجر نہیں رہا۔ کیا تیغ جگمگاتی تھی قاتل کے ہاتھ میں، اب اس کی آستین میں بھی خنجر نہیں رہا۔ اور دشت جنوں ہی منزل مقصود لے چلے، دشت جنوں ہی منزل مقصود لے چلے، راہ وفا میں اب کوئی رہبر نہیں رہا۔ دشت جنوں ہی منزل مقصود لے چلے، راہ وفا میں اب کوئی رہبر نہیں رہا۔ نادر تو کیوں سنبھل کے قدم رکھتا ہے یہاں، نادر تو کیوں سنبھل کے قدم رکھتا ہے یہاں، کیا وہ جنون سا تیرے اندر نہیں رہا؟ نادر تو کیوں سنبھل کے قدم رکھتا ہے یہاں، کیا وہ جنون سا تیرے اندر نہیں رہا؟ وہ شوق انتقام کا خوگر نہیں رہا، شیشہ گروں کے شہر میں پتھر نہیں رہا۔ بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ دوستو۔ اور ایک غزل سماعت فرمائیں کہ بھری محفل میں تنہائی بہت ہے، بھری محفل میں تنہائی بہت ہے، کسی کی یاد پھر آئی بہت ہے۔ بھری محفل میں تنہائی بہت ہے، کسی کی یاد پھر آئی بہت ہے، سرابوں میں سفر کرتے ہوئے بھی، سرابوں میں سفر کرتے ہوئے بھی حقیقت کی سزا پائی بہت ہے، سرابوں میں سفر کرتے ہوئے بھی حقیقت کی سزا پائی بہت ہے۔ اب ان آنکھوں میں تصویر اپنی دیکھ، اب ان آنکھوں میں تصویر اپنی دیکھ، تمنا رنگ پھر لائی بہت ہے۔ اب ان آنکھوں میں تصویر اپنی دیکھ، تمنا رنگ پھر لائی بہت ہے۔ تیرے حصے میں ہر قطرہ ہے دریا، تیرے حصے میں ہر قطرہ ہے دریا، میرے حصے میں پیاس آئی بہت ہے۔ تیرے حصے میں ہر قطرہ ہے دریا، میرے حصے میں پیاس آئی بہت ہے۔ چلو نادر سنا ہے آسمان پر، چلو نادر سنا ہے آسمان پر، صداقت کی پذیرائی بہت ہے۔ بھری محفل میں تنہائی بہت ہے، کسی کی یاد پھر آئی بہت ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا، بہت بہت نادر۔ خواتین حضرات، ان کا تعلق کیلیفورنیا سے ہے اور یہ ٹیکساس یونیورسٹی میں مولانا شبلی نعمانی پر یہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، اور بیشتر زبانوں سے اردو، فارسی، عربی سے بہت اچھی طرح واقفیت ہے۔ بلکہ آپ اگر گاڈ گفٹ کسے کہتے ہیں تو آپ میک بروس کو دیکھ سکتے ہیں۔ بلکہ یہ بات بھی انہوں نے غلط ثابت کر دکھا دی۔ ہمارے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب اردو مٹتی جا رہی ہے، اردو کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ دیکھیے کہاں اردو امریکہ میں پہنچ گئی ہے اور کس معیار کی پہنچی ہے۔ بلکہ میں ان کی نظر حضرت داغ کا یہ شعر کرنا چاہوں گا کہ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے، جس کی مثال میک بروس صاحب۔ اور اب میں دعوت دے رہا ہوں ایک اور بین الاقوامی شہرت کے حامل، نہایت مشہور شخصیت، جن کے تقریباً 7 مجموعے کلام شائع ہو چکے ہیں،
یہ ساری دنیا میں مشہور ہیں. انڈو پاک میں جتنے بڑے سے بڑے غزل گلوکار ہیں آپ کی لکھی ہوئی غزلیں وہ گا کے کافی نام کمائے ہیں. میری مراد ہے امریکہ سے تشریف لائے ہمارے ایک اور مہمان محترم فرحت شہزاد صاحب سے میں 10 بستہ درخواست کروں گا کہ یہاں تشریف لائے. جناب فرحت شہزاد صاحب تعلیم کی مجھ سے. جو صاحب ساؤنڈ کنٹرول کر رہے ہیں وہ کائنڈلی مانیٹر سے آواز کم کر دیں پلیز. پتہ حضرت میں آداب عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. خوش قسمت ہیں وہ لوگ، میرے 3 بیٹے ہیں، لیکن میں آج یہ محسوس کرتا ہوں کہ جناب خطیب انتہائی خوش نصیب انسانوں میں سے ایک تھے کہ جن کو رب کریم نے اس طرح کی اولاد عطا فرمائی کہ آج 23 برس کے بعد بھی وہ ان کا نام اس طرح ساتھ لیے چل رہے ہیں. یہ جلسہ اس کا گواہ ہے کہ جیسے وہ ہمارے درمیان اس لمحہ بھی موجود ہے. تالیاں بجانے پہ کوئی ممانعت نہیں ہے، آپ کو کوئی جرمانہ نہیں کیا جائے گا. آپ جب چاہیں جتنے چاہیں تالیاں بجا سکتے ہیں. پتہ صاحب میں امریکہ سے حاضر ہوا ہوں جس کی وجہ سے جیسے اپنے میک ہیں تو دوستوں کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ تھوڑا سا وقت نکال کے ان کے ساتھ تھوڑا وقت گزار جائے. آج شام دلی میں غالب اکیڈمی کا سالانہ مشاعرہ تھا. شاہد محمودی صاحب میرے بڑے عزیز دوست ہیں، وہ مجھ سے بہت خفا ہیں کہ میں آج وہاں کیوں نہیں، لیکن میں یہاں سے جانے کے بعد انہیں سمجھاؤں گا کہ دیکھیے مشاعرے تو ہم لوگ روز ہی پڑھتے ہیں، محبتیں، عقیدتیں، دوستیاں کم جگہوں پہ رہ گئی ہیں اور کم لوگ نبھاتے ہیں. تمکین نہ صرف میرے نیبر ہیں، میرے دوست ہیں، اور میں ان کا احترام خطیب صاحب کے بیٹے ہو کر خطیب صاحب کی اس پوری جدوجہد کو آگے بڑھانے کی حد تک بہت کرتا ہوں، جس کی وجہ سے غالب اکیڈمی کا تو ایک مشاعرہ تھا. اگر اس طرح کے 25 بھی مشاعرے آج ہوتے تو میں سب چھوڑ کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا. معاف کیجیے گا اگر آپ کو یہ لگے کہ میں بہت تھکا ہوں، میں سچ مچ تھکا ہوں 3 راتوں سے یہ سفر اور یا مشاعرہ یا سفر یا مشاعرہ. اور کل اندور کے مشاعرے سے ہم لوگ کوئی 4 ساڑھے 4 بجے فارغ ہوئے اور اندور سے آپ کے یہاں گلبرگہ پہنچنے کے لیے مجھے اتنا وقت لگا جتنا تمکین کو اور مجھے یہاں سے نیو یارک پہنچنے میں لگتا ہے. اور اس پہنچنے میں صرف ہوائی جہاز کا ہی تعلق نہیں تھا، میں نے اندور سے دلی فلائی کیا، دلی سے حیدرآباد فلائی کیا اور حیدرآباد سے ڈرائیو کر کے یہاں پہنچا ہوں. تو مجھے تھوڑی سی ایج دیجیے گا. میں کچھ بھی سنانے سے پہلے خراج عقیدت کے طور پر، ایک ٹریبیوٹ کے طور پر خطیب صاحب کے کلام سے ان کی نظم پوری تو نہیں، اس کا ایک حصہ سنانا چاہتا ہوں. اور اس سے پہلے میں ایک عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ زندگی میں یہ میں سارا کام زندگی میں یہی کرتا آیا ہوں اور میری وہ لڑائی رہی ہے اردو والوں سے جو خطیب صاحب نے ساری زندگی کیا اور اپنی ایک کتاب کے پیش لفظ کے طور پر پہلی بات کے حوالے سے اس بات کو لکھا. ہماری دقت یہ ہے کہ ہم جو زبان بولتے ہیں بدقسمتی سے وہ زبان لکھنا پسند نہیں کرتے. میں نے کہیں لکھا تھا کہ اجالے اس قدر بے نور کیوں ہیں، اجالے اس قدر بے نور کیوں ہیں، کتابیں زندگی سے دور کیوں ہیں. کبھی یوں ہو کہ پتھر چوٹ کھائیں، کبھی یوں ہو کہ پتھر چوٹ کھائیں، یہ ہر دم آئینے ہی چور کیوں ہیں. اچھا لگتا ہے یہ کہ میں نہیں سفر کر کے آیا، آپ لوگ سفر کر کے آئے.